على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حمد و صلوات کے بعد میر محفل جناب حاجی میاں عبدالخالق صاحب جیدہ مجد العالی ہماری اہل سنت کی سیاست میں ایک نمایاں کردار ادا کرنے والے علامہ محمد خان لغاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام اور مہمانان گرامی، بالخصوص جامعہ محمدیہ رضویہ کی اساتذہ اور عزیز طالبات، میرا اس ادارے سے ایک عرصہ سے تعلق قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میں میاں صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ادارے قائم ہوتے ہیں لیکن کچھ ادارے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا جو نظام ہے اس میں دراڑیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے جب سے دیکھا ہے یہاں آنا جانا میرا رہا ہے، یہ ادارہ الحمدللہ ترقی پذیر ہے۔ اس کی عمارت، اس کا نظام، اس کے اندر کمی نہیں آئی بلکہ یہ آگے ہی بڑھتا رہا ہے۔ اداروں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ حضرات مل کر کے ادارے کو کامیاب بناتے ہیں۔ چار چیزیں ادارے کے لیے، خاص طور پر دینی ادارے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایک منتظم ہوتا ہے، اساتذہ، طلباء یا طالبات اور معاونین، یہ چار عناصر ہیں جن سے ایک ادارہ بنتا بھی ہے اور وہ آگے ترقی بھی کرتا ہے۔ اگر معتمم اور منتظم کی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا نہ ہو سکے پھر بھی ادارہ ناکام ہوتا ہے، اور اگر اساتذہ اپنی ذمہ داری کو دیانتداری سے ادا نہ کریں پھر بھی ادارہ ناکام ہوتا ہے، اور اگر طلباء یا طالبات اپنے مشن کے اندر دلچسپی نہ لیں، محنت نہ کریں تو ادارہ پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو معاونین ہیں وہ اگر توجہ نہ کریں، ادارے کی ذمہ داریاں جو مالی اعتبار سے ہیں، ان کی جو اور ضروریات ہیں ان میں ان کا حصہ نہ ہو تو پھر بھی ادارے کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب چاروں اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ذمہ داری کو پوری کریں تو پھر ادارے کامیاب ہوتے ہیں۔
الحمدللہ اس ادارے کو کامیاب دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام یقیناً اس کی بنیاد تحصیل علم ہے، اس کی بنیاد تعلیم اور تعلم ہے۔ کوئی ادارہ تقسیم اسناد کا یا چادر پوشی کا نہیں کر سکتا جب تک اس سے پہلے علم کا کہ دو سلسلے تعلیم اور تعلم یہ نہ پائے جائیں۔ تعلیم دی جاتی ہے، علم پہنچایا جاتا ہے اور علم حاصل کیا جاتا ہے، تو پھر ادارہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنے والے طلباء یا طالبات کو اعزاز بخشے، ان کو اسناد عطا کرے، یہ ان کا اعزاز ہوتا ہے، یا دستار بندی یا چادر پوشی۔ تو اس لیے آج کی جو تقریب ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ اساتذہ نے پڑھایا، طالبات نے پڑھا، اور آج اس مقام تک وہ پہنچی ہے کہ ان کو نوازا جائے اسناد سے اور چادر پوشی سے۔ ہمارا ایک اسلامی قاعدہ ہے، دستور اور دنیا کے مسائل بھی عقلی طور پر بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ الامور میں مقاصدہا، جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اپنے مقاصد سے جڑے ہوتے ہیں۔ الامور میں مقاصدہا، ہر کام اپنے مقصد سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی مکان رہائش کے لیے بناتا ہے، اس کا مقصد اس میں رہائش رکھنا ہے، تو اس مکان کی تعمیر اس انداز پر کرتا ہے جس انداز پر وہ اس میں رہائش اختیار کر سکے۔ اگر ایک مکان کی تعمیر مقصود اس کا اسٹور بنانا ہے، دکان بنانا ہے، تو اس کی تعمیر اس انداز میں ہوتی ہے جس طریقے پر وہ دکان کا کام دے سکے، اسٹور کا کام دے سکے۔ یعنی ایک ہی عمارت ہے لیکن اس کے بنانے کے پیچھے مقاصد مختلف ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی مکان تو بنائے دکان کی شکل میں اور پھر یہ کہے کہ میرا مقصد اس میں رہائش اختیار کرنے کا تھا، یا مکان تو رہائش کے انداز میں بنائے اور کہے کہ میرا مقصد اس میں دکانداری کرنا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مستقبل کے اندر جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے اس مقصد کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، ورنہ مقصد اور وہ کام جو ہم کر رہے ہیں ان کے درمیان اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر ناکامی ہوتی ہے۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا، علم کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے اور دوسروں کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ان کو جاننا ہے اور مخلوق کے حقوق کو جاننا ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے نظام کی بنیاد، ہمارے نظام حیات کی بنیاد جو ہے وہ وحی پر ہے، اور وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے۔ وہ نظام جو اللہ دیتا ہے اور اس کو ہم تک انبیاء کرام پہنچاتے ہیں، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، اور آپ کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی کتاب آئے گی، تو ایک جامع نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس نظام کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اسی نظام کو ہم نے دوسروں کو اس سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ بھی اپنے اوپر نافذ کر سکیں۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے علم کا۔ اور آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ علم بنیادی طور پر کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف وہ عقائد کا علم جو ہے وہ چونکہ اس کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوتا، لیکن باقی جتنے علم ہیں ان کا مقصود عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو علم بے مقصد ہو جاتا ہے،
لہٰذا ایک تو یہ بات ہم نے سامنے رکھنی ہے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد للہیت خلوص ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور اس معاشرے میں جو خواتین ہیں، بڑی عمر کی ہیں، چھوٹی ہیں، ان کی دینی اصلاح کے لیے شریعت کے مطابق ان کو بتانا کہ وہ زندگی کیسے گزارے، ہمارے سامنے یہ مقصد ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علماء کا مقابلہ کرے، یا جو سفہاء جو عام بے علم لوگ ہیں ان سے جھگڑا کرے، یا تیسری بات یہ ہے کہ علم کے ذریعے لوگوں کا رخ اپنی طرف متوجہ کرے، کہ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں، کہ چونکہ میں عالم دین ہوں۔ اگر یہ مقاصد کسی کے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، کیونکہ اللہ کا دین اس نے اس نیت سے حاصل کیا کہ میں مناظرے کروں گا علماء کرام سے، میں ان کے ساتھ اختلاف کر کے، جھگڑا کر کے، مناظرے کر کے اپنے آپ یعنی اپنی شان جو ہے ان سے برتر بتانے کی کوشش کروں گا، یا عام لوگوں کو پر اپنے علم کا جو روب ہے اس کو جھاڑ کر کے کہوں گا کہ آپ کیا لوگ ہیں، میرے پاس علم ہے۔ علم تو عاجزی سکھاتا ہے، علم تواضع سکھاتا ہے، یا یہ ہے کہ دنیا کی توجہ میری طرف ہو جائے، وہ خاص طور پر آپ کے لیے نہیں ہے، وہ مرد حضرات کے لیے خاص طور پر ہے کہ لوگ میری خدمت کریں، مجھے پیسے دیں، میرا یعنی اس اعتبار سے یہ سارے مقاصد جو ہیں غلط مقاصد ہیں، ان سے علم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے انما الاعمال بالنیات، علم بھی حاصل کرنا بھی ایک عمل ہے، اور ہر عمل کا ثواب اس بنیاد پر ملتا ہے کہ جب اس کی نیت صحیح ہو۔ نیت کے بغیر اگر وضو کر لے تو نماز تو ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کا ثواب تب ملے گا کہ جب وضو کے اندر بھی نیت کرے گا۔ اگر علم حاصل کر لے گا، تقریریں بھی کر لے گا، بہت سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے تو پھر ہم اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس بات کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں، اپنی نیتیں ہمیں درست کرنی چاہیے، اور اپنا مشن یہ بنانا چاہیے کہ ہم اس علم کے ذریعے دنیا میں اسلام کا نور پھیلائیں گے، قرآن کی روشنی دنیا کے اندر پھیلائیں گے، تاکہ صحیح عقائد اور صحیح جو زندگی کا نظام ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ ہمارے اوپر بھی نافذ ہو سکے اور ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا عقائد ہمارے بالکل محدود تھے، 5 چیزیں ایمان میں شامل کی گئیں، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، رسولوں کی رسالت ہے، آسمانی کتابوں کو اللہ کی کتابیں ماننا ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یہ 6 چیزیں بن جاتی ہیں اس میں تقدیر کو ملا کر۔ لیکن جو زمانہ گزرتا گیا، انسان کے اندر حرص پیدا ہوتی گئی، اقتدار کی حرص یا خواہ مخواہ کی مخالفت، اب عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ اور آج ہمارے سامنے ہمارے علماء کو آج سے بھی بہت پہلے کہیں مرجئہ فرقہ آ گیا، کہیں معتزلہ آ گیا، اور کہیں قدریہ آ گیا، کہیں جبریہ آ گیا، آج الحمدللہ وہ مٹ چکے دنیا سے، لیکن یہ وہ پیدا ہوئے۔ اہل سنت و جماعت ایک مسلک تھا دنیا کے اندر، اور اس کے بعد پھر کہیں صحابہ کرام کی گستاخی آ گئی، کہیں اہل بیت اطہار کی گستاخی آ گئی، کہیں اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح قرار دے دیا گیا، اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے، مخلوق کے لیے ہیں، وہ اللہ کے لیے بھی ثابت کر دی گئی کہ اللہ بھی کرسی پر بیٹھتا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی، یا معتزلہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو آگے یہ سلسلہ بڑھتا گیا،
خواہشات ہمارے پر غالب آتی گئیں، شیطان کے نرغے میں ہم پھنس گئے، اس کے جال میں پھنسے، تو پھر مسائل ہمارے اور بڑھ گئے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ہمیں ان کو اتنی باتوں کا رد کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو آج کے زمانے کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں مختلف قسم کے باطل خیالات اٹھنے لگے اور اٹھ گئے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں کہ آج ہماری ذمہ داری ہمارے پہلے علماء کی ذمہ داری سے بہت بڑھ گئی ہے کہ ہم نے ان تمام فرقوں کا جواب دینا ہے جن کا اسلام کے خلاف جن کی آوازیں اٹھتی ہیں، اور ان کو جواب دینے کے لیے ہم نے دلائل اختیار کرنے، گالیاں نہیں دینی، ان کے لیے دلائل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے ہم نے ان برے عقائد کا، ان باطل عقائد کا ہم نے رد کرنا ہے۔ اس لیے یہ تو میاں صاحب کی خدمت میں بھی گزارش ہے، آپ کی اساتذہ کی خدمت میں بھی، کہ ان تمام چیزوں کی طرف بھی غور کیا جائے۔ ہماری وہ گھسی پٹی تقریریں اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارا مسلک کیا ہے۔ اس وقت ہم نے عقیدے کو درست کرنا ہے کہ اس کے اندر نقب لگائی جا رہی ہے، اہل سنت کے اندر رافضیت آ رہی ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں پوری طرح اپنا مطالعہ کر کے اس کے نتیجے میں دلائل کے ساتھ ہم نے ان بد عقیدہ لوگوں کا رد کرنا ہے۔ پتہ نہیں ابھی اور قیامت تک کیا کچھ آئے گا، کتنے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ اس لیے آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ جب تک اپنا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، اور عقیدہ جو ہے اس کو بھی سمجھیں کہ ہمارے عقیدے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، صحابہ کرام کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور رسالت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے۔ شرک کیا ہوتا ہے اس کو بھی ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، بدعت کیا ہوتی ہے اس کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں، اور مرضی سے جس چیز کو چاہا بدعت قرار دے دیا۔ کسی کا رد مقصود نہیں ہے، آپ کی یہ تربیت مقصود ہے کہ ان چیزوں کا جو ہمارے سامنے آتی ہے ان کا رد کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دلائل مضبوط ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے کابر نے سب چیزیں مہیا کر دی ہمارے لیے۔ کتابوں کے اندر ان تمام عقائد کا دلائل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ جس طرح ایک کھانا پک کر تیار ہو گیا ہے، اس کو پھر اب لقموں منہ میں ڈالنے کے لیے تو پھر اب اپنا ہی ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان بزرگوں نے تو لقمہ تیار کر کے دے دیا ہے، اب ہمارے منہ میں تو انہوں نے نہیں ڈالنا، ہم نے خود ڈالنا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر آ چکی ہے، اس لیے اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ ادارہ جس طرح ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ادارہ بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس ادارے میں پڑھتے ہیں اس کو مادر علمی کہتے ہیں، یعنی یہ مادر علمی ایک ہماری ماں ہوتی ہے ادارہ جس سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ سگی ماں کا بہت بڑا مقام، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن علم جہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی تمام چیزوں کا خیال کرنا، اور ادارے کے جو معاملات ہیں ان کو یوں سمجھنا کہ یہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، اور اس کی ترقی کے لیے کوشاں رہنا، یہ ہر طالب علم کی، طالبہ کی، ہر استاذ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا حدیث کے اندر کہ انبیاء کرام جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ درہم اور دینار نہیں ہوتے، انما ورثوا العلم، نبی کی وراثت جو ہے وہ علم ہے۔ کسی کو وراثت میں کوٹھی ملتی ہے، کسی کو وراثت میں گاڑی ملتی ہے، کسی کو وراثت میں زمین ملتی ہے، مختلف چیزیں ملتی ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، لیکن جس کو علم کی وراثت ملتی ہے
تو وہ تو نبی کا وارث ہوتا ہے. نبی کے وارث سے بڑھ کر کوئی اور وارث کہاں ہو سکتا ہے، اس کے مقابلہ کہاں ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد جو ہے تم اس کو اونے پونے نہ بیچو، اس کی حفاظت کرو، اس کو محفوظ کرو. تمہارے ماں باپ نے، تمہارے باپ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ مکان تیار کیا ہے، یہ زمین لی ہے، دولت کمائی ہے. ہمیں بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات اٹھا کر دشمنان اسلام کا مقابلہ کر کے اپنے اس دین کے مشن کو جاری رکھا اور ہم تک پہنچایا، ہم اس کی حفاظت کریں. اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں صحابہ کرام ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں. یہ علم جو آج ہم تک پہنچا، اگر صحابہ کرام اس کو حاصل کر کے آگے منتقل نہ کرتے، اہل بیت اطہار منتقل نہ کرتے تو ہم تک کیسے پہنچتے. جتنے بھی ہیں ہمارے محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یہ سارے لوگ ہمارے محسن ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں نے جس طرح محنت کی، کوشش کی، اس دین کو محفوظ رکھا. اللہ تعالیٰ تو دین کو محفوظ رکھے گا، لیکن اس میں ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اس علم کو محفوظ رکھنے کے لیے ہم وارث ہیں علم کے، اس لیے ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے. جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. تم میں سے ان لوگوں کے درجات بلند ہیں. کن لوگوں کے؟ کہ جو دو باتیں ان کے پاس، ایک ایمان ہے اور جن کو علم کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب اس میں ایک لفظ پر ذرا اس طرح بھی غور فرما لیں، اوتوا العلم، یہ مجہول کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، بلکہ جن کو علم دیا گیا. فرق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا کلام ہو یا قرآن پاک ہو، اس کے اندر تو بڑی بلاغت اور فصاحت ہوتی ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ علم تمہارے پاس رب کی دین ہے، رب کا عطیہ ہے. تم جتنی کوشش کر لو، اگر رب کی طرف سے منظور نہ ہو تو نہیں حاصل کر سکتے. لہٰذا یہ علم رب نے جب تمہیں دیا ہے تو یہ باقی نعمتیں کی طرح ایک نعمت ہے، بلکہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ علم ہی انسان کو صحیح راستے پر رکھتا ہے. علم ہی حقوق العباد کا، ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، یہ علم دیتا ہے. لہٰذا دو چیزیں، ایک تو عقیدہ صحیح ہو. بد عقیدہ کتنے بڑا علم حاصل کر لے وہ مقام اس کو نہیں ملتا. تو آمنو، ایمان لائے اور ان کو علم عطا کیا گیا. جب یہ دو چیزیں عطا کی گئی ہیں، ان کا مقام اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. لہٰذا آپ کا مقام ایک تو عقیدہ صحیح الحمدللہ، دوسرا علم حاصل کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا. اور دوسری سے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. درجے کے لحاظ سے علم والے کا مقام بلند ہے اور علم جس کے پاس نہیں ہے اس کا مقام کم ہے. اب اس میں یہ بات بھی سامنے رکھنی ہے کہ پھر زندگی کا نظام بھی فرق ہونا چاہیے. علم والے کے عمل میں اور بے علم کے عمل میں فرق ہونا چاہیے. اگر ہمارا عمل بھی اسی طرح ہو جس طریقے سے بے علم کا ہے تو پھر وہ جو برابری کی نفی کی ہے قرآن پاک نے، وہ تو اس کا کوئی مقصد ہی رہ جاتا. لہٰذا ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری زندگی کا نظام ایک علم والے کی طرح اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ منفرد ہو اور عام جو علم سے بے بہرا ہے ان کے مقابلے میں اس میں فرق ہو. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ہمارے مہمان بھی تشریف فرما ہے، تشریف لائے ہیں یا ابھی آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے. میری یہ دعا ہے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کے ماں باپ بڑے خوش قسمت ہیں. آج کے اس دور کے اندر یہ پتہ ہے کہ دینی مدارس میں جو طالبات پڑھتی ہیں وہ زیادہ مال کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے بڑا مال، علم سے بڑا مال کوئی بھی نہیں. وہ خوش قسمت ماں باپ ہیں جن کی بچیاں دین پڑھتی ہیں اور دین کی خادمہ بنتی ہیں، دین کی مبلغہ بنتی ہیں. میں آپ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں.
اور آپ کو بھی اور آپ کو جو استانیہ پڑھا رہی ہیں ان کی بہت بڑی خدمت ہے، ان کو بھی، اور میاں صاحب کا بیماری کے باوجود اتنی محنت کرتے ہیں سارا نظام قائم کرنے کے لیے، ان کے جو رفقا ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم فرمائے اور دن بدن اس کو ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔